قاری سہیل احمدی محمدی حفظہ اللہ ویعہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ، الصلاة والسلام على خیر خلق اللہ وعلى آلہ وصحبہ ومن والاه، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وأنزلنا إليك الذکر لتبین للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون۔ اللہ ذو الجلال ہم سب کے خالق و مالک ہیں، اس نے ہمیں پیدا کیا اور اسی نے ہی ہماری ہدایت کے لیے خوبصورت بندوبست کیا۔ ایک بندوبست تو یہ کیا کہ پوری کائنات سے اعلیٰ ہستی جو تھی اس کو ہمارے لیے مرشد بنا دیا، اور دوسرا بندوبست یہ کیا اللہ نے قرآن مجید کا نزول فرمایا۔ یہ دو چیزیں قرآن اور حدیث، یہ جس بندے کی زندگی کا مقصد بن جائے، مشن بن جائے، منہاج بن جائے، یہی بندہ کامیاب ہے۔ اور جو قرآن و سنت کو نہیں مانتا وہ دنیا میں بھی ذلیل ہوتا ہے، کیونکہ حدیث نے کہہ دیا ہے وَجُعِلَ الذُّلُّ وَالصَّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي، ذلت اور رسوائی اللہ اس پہ ڈال دیتے ہیں جو حدیث کی مخالفت کرتے ہیں، اور آخرت میں بھی اس کا حال بہت برا ہوگا۔ نمازی ہونے کے باوجود یہ حوض کوثر سے محروم کر دیا جائے۔ اسی حدیث کی عظمت تو آپ نے بڑی عمدگی سے شیخ مکرم سے سنی ہوگی۔ میں آپ کی خدمت میں صرف 3 باتیں رکھنا چاہوں گا، ہو سکتا ہے کہ وہ 3 باتیں شیخ مکرم نے بیان بھی کی۔ یہ 3 باتیں میری اور آپ کی زندگی کا مشن ہے۔ سب سے پہلی بات، جب تک قرآن مجید کے ساتھ حدیث نہ پڑھی جائے، نہ بندہ مومن ہوتا ہے صحیح، اور نہ ہی بندہ دین کو سمجھ سکتا ہے، اور نہ ہی قرآن کو سمجھ سکتا ہے۔ حدیث کے بغیر کوئی بھی ایمان والا اپنے ایمان کو مضبوط نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے تو اتنا بڑا فیصلہ دے دیا ہے، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ میرے پیغمبر، مجھے میری کبریائی، عظمت، تقدس، جلالت کی قسم، اللہ اپنی قسم اٹھاتے ہیں، مجھے میری قسم اللہ فرماتے ہیں، تیری بات کو جب تک یہ حتمی بات نہ مان لیں، میں اپنی قسم اٹھا کے کہتا ہوں یہ مومن ہی نہیں۔ تو ایک بات دل میں آپ نے آج بٹھانی ہے، جب تک حدیث پر ایمان نہیں ہوتا، جب تک حدیث نہیں ہم پڑھتے، ہم مومن نہیں ہو سکتے۔
کیسے مومن نہیں ہو سکتے؟ آیت آپ نے سن لی، معنی بھی سن لی۔ جب تک قرآن مجید کے ساتھ حدیث کو نہیں پڑھتے ہم قرآن کو سمجھ نہیں سکتے۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ ارکان اسلام کتنے ہیں؟ کون کون سے ہیں؟ توحید ہے، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، روزہ ہے اور حج۔ نماز کو لے لیجیے، اس کو عربی زبان میں الصلاۃ کہتے ہیں۔ قرآن نے صرف اتنا کہا ہے اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ 114 سورتیں قرآن کی، 30 پارے، یہ 6236 آیتیں ہیں۔ کسی ایک آیت میں بھی اس کی تفصیل موجود نہیں کہ صبح کی کتنی رکھتے ہوں، زور کی کتنی رکھتے ہوں، عصر مغرب عشاء کی کتنی رکھتے ہوں گی، رکوع میں کون سی دعائیں پڑھنی ہیں، سجدے میں کون سی دعائیں پڑھنی ہیں، اتحیات میں کیسے بیٹھنا ہے، تورک کیسے کرنا ہے، کون کون سی دعائیں تشہد میں پڑھنی، سلام کے بعد کیا کرنا، یہ ساری تفصیل اگر ملتی ہے تو حدیث سے ہی ملتی ہے۔ قرآن تو اس کے بارے میں کوئی بات ہی نہیں بتا۔ تو جب تک میں اور آپ حدیث نہیں پڑھیں گے ہمیں تو نماز کا معنی بھی نہیں آئے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں فتنے باز، وہ کہتے ہیں میں عربی جانتا ہوں، میں سمجھ سکتا ہوں۔ اب عربی زبان میں نماز کے، صلاۃ کے 18 معنی ہیں۔ ان 18 معنوں کو آپ پڑھ کے دیکھیے۔ ایک معنی یہ ہے گھڑ سواری کا، ایک معنی ہے آگ تپانا۔ اگر کوئی بندہ سخت سردی میں گھوڑے پہ بیٹھے اور اپنا شوق پورا کرے، واپسی پہ آ کے ڈرائی فروٹ سامنے رکھے اور آگ تپانا شروع کر دے تو کہہ سکتا ہے میں نے نماز پڑھ لی۔ اکیلی عربی پڑھنے سے دین نہیں سمجھ آتا۔ جب تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو نہیں پڑھتے ہمیں دین سمجھ آ ہی نہیں سکتی۔ قرآن نے ایک لفظ بولا ہے آت الزکاۃ، زکوٰۃ دو۔ کس کی زکوٰۃ؟ پورے قرآن میں اس بات کی تفصیل نہیں ہے۔ 7.5 تولے سونا ہوگا جو 87 گرام بنتا، 52.5 تولے چاندی ہوگی یہ 612 گرام بنتا۔ اگر اتنا ہوگا سال گزر جائے تب زکوٰۃ ہے۔ کسی کے پاس 40 بکریاں ہیں تو 1 بکری زکوٰۃ، کسی کے پاس 30 گائے اور 30 بھینسیں ہیں تو 1 سال کا بچڑا اسے دینا پڑے گا۔ 40 ہو جائے تو 2 سال کا بچڑا دینا پڑے گا۔ 5 اونٹوں سے کم میں کوئی زکوٰۃ نہیں۔ اگر 5 سے اتنے ہو جائیں تو اتنی بکریاں دینی پڑے گی۔ اگر زمین جو ہے وہ چشمے سے سیراب ہو گئی ہے تو عشر دینا ہے، اگر وہ بارش سے سیراب ہو گئی ہے تو عشر دینا ہے۔ ڈونکی لگا کے بیل سے پانی نکالا ہے تو 20واں حصہ اس عشر دینا ہے۔ یہ ساری تفصیلات قرآن میں نہیں ہے، یہ حدیث میں بیان ہے۔ آپ نے اپنے گھر کی کھدائی کی ہے، وہاں پرانے وقتوں میں کوئی لوگ رہتے تھے، انہیں کوئی خزانہ دبایا ہوا تھا، ریکاز میں آپ کو 5واں حصہ اس خزانے کا دینا پڑے گا، آپ کو مل گیا۔ اگر شہد آپ اتارنے والے ہیں، 10 مشکیزیں آپ نے شہد اتارا ہے تو 1 مشکیزہ شہد کا آپ کو زکوٰۃ میں دینا پڑے گا۔ آپ زکوٰۃ کا معنی ہی نہیں سمجھ سکتے جب تک آپ اللہ کے رسول کی حدیث نہیں۔ اب قرآن نے تو یہی کہا ہے کہ روزہ رکھو، روزہ تم پہ فرض کیا گیا، کوئی تفصیل نہیں بتائی کہ اللہ کے رسول شہری میں کیا کھاتے تھے،
افطاری کس چیز کے ساتھ کرتے ہیں؟ فرضی روزے کی نیت کب کرنی ہے؟ نفلی روزے کی نیت کب تک کر سکتے ہیں؟ کون کون سی چیزیں ہیں جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، جس سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے؟ یہ ساری تفصیلات قرآن میں نہیں ہے، اللہ کے رسول کی حدیث کے۔ یہ تو آپ نے سنا ہے کہ حج کرنا چاہیے، قرآن نے یہ کہہ دیا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جس کے پاس طاقت ہے وہ حج کرے۔ قرآن مجید میں کہیں بھی نہیں لکھا کہ جب آپ نے 7 چکر نکالنے ہیں بیت اللہ کے، اس سے پہلے آپ کو احرام باندھنا ہوگا، وہاں سے تلبیہ کہتے ہیں، پہلی نظر پڑے تو یہ دعا پڑھنی ہے، 7 چکروں میں 3 چکر پہلوانوں کی طرح چلنا ہے، پھر آپ نے مزدلفہ اور مینا میں جانا ہے، مینا میں اتنی راتیں رہنا ہے، میدان عرفات میں یہ کرنا ہے، قربانی کرنی ہے، 10 تاریخ کو یہ کام کرنے ہیں۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں قرآن میں تو کہیں بھی نہیں، اس کی تفصیل ملتی ہے تو حدیث سے ملتی ہے۔ اس سے پتہ چلا اگر آپ حدیث نہیں پڑھتے تو آپ حج بھی سمجھ نہیں سکتے، نہ آپ کو نماز کی سمجھ آئی، نہ زکوٰۃ کی، نہ روزے کی، نہ حج کی۔ میں کہتا ہوں توحید بھی سمجھ نہیں آتی جب تک حدیث نہ ہوتی۔ اب لا الہ الا اللہ اس کا کیا معنی ہے؟ یہاں بیٹھے ہیں مسلمان، لا الہ الا اللہ کا کیا معنی ہے؟ آواز نہیں آئی۔ کتنے لوگ ترجمہ کرتے ہیں لا خالق الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں، یہ تو مشرک کہتے ہیں۔ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اللہ فرماتے ہیں مشرکوں سے پوچھو آسمان کس نے بنایا، زمینیں کس نے بنائی، کہیں گے اللہ نے بنائی، تو پھر ہمارا مشرکوں کا فرق کیا ہوگا؟ کوئی ترجمہ کرتے ہیں لا مالک الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی مالک نہیں ہے، یہ ترجمہ تو مشرکوں کو بھی آتا ہے۔ قُلْ مَن يَمْلِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، ان سے پوچھو آسمانوں کا مالک کون ہے، زمینوں کا، تو مشرک کہتے تھے اللہ ہی ہے۔ توحید جو ہے یہ بھی سمجھائی ہے تو اللہ کے رسول نے سمجھائی۔ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبی او نفسی، اخلاص یہ ہے لا الہ الا اللہ میں کہ یہ کہا جائے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ یہ توحید جو ہے یہ حدیث کے بغیر سمجھ نہیں آتی۔ یہی وجہ ہے کہ جتنے مشرک ہیں یہ حدیث سے بہت دور ہیں، سب سے زیادہ ان کو دکھ ہوتا ہے تو حدیثوں سے۔ اس لیے سلف صالحین کہا کرتے تھے دنیا میں کوئی بدعت ہی ایسا نہیں جو حدیث اور اہل حدیث سے نفرت نہیں کرتی۔ سبب کیا ہے؟ حدیث بالکل سیدھا کر دیتی بندے، اور یہ سیدھا ہونا نہیں چاہتے۔ جب تک حدیث نہیں آئے گی کیسے پتا چلے گا کہ اللہ کے رسول نے کیا کیا، کیسے کیا، کب کیا اور کتنا کام کیا، اتنا ہی ہمیں کرنا ہوگا۔ تو پہلا نقطہ میں آپ کی خدمت میں جو پیش کر رہا ہوں، جب تک حدیث نہیں پڑھتے ہمیں دین کی سمجھ نہیں آ سکتی، اس لیے قرآن کے ساتھ حدیث پڑھا جائے۔ اور ویسے بھی اللہ کے رسول نے فرمایا تھا میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک اس کے رسول کی سنت ہے جس کو حدیث ہے۔ دوسری بات جو میں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں، یہ چھوٹے چھوٹے پھول مجھے نظر آ رہے ہیں جنہوں نے 100 حدیثیں یاد کی ہیں۔ کتنے ہیں؟ ماشاءاللہ 15 ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ پاکستان میں نا یہ مزاج نہیں ہے، یہ کام جو بچوں نے کیا ہے نا، آپ کو اندازہ ہی نہیں کہ میں کام کیا کر لیا۔
حدیث کو یاد کرنا کتنی بڑی بات ہے. نظر اللہ امرأ سمع منا حدیثا سمع منا شیئا. نظر اللہ امرأ سمع مقالتی ووعاها وأداها كما سمعها. ایک حدیث کسی کو یاد ہو جائے، صحیح صحیح یاد کر کے اسی طرح آگے پہنچا دے، یہ بندہ اتنا خوش نصیب ہے جس دن قیامت کے دن چہرے سیاہ بھی ہو رہے ہوں گے، سفید بھی، اللہ ان کے چہروں کو روشن کر دے. ایک حدیث. اور ان بچوں نے کتنی حدیثیں یاد کی؟ 100 حدیثیں. ماشاءاللہ. یہاں تو رواج نہیں رہا. وہ حسین وہ کہا کرتے تھے کہ مجھے جب آپ کو ضرورت ہو تو میرے پاس آ جانا، میں 20,000 حدیثیں بیٹھا بیٹھا سنا دوں گا. کتنی؟ 20,000. یزید بن ہارون کہتے ہوتے تھے میں سویا ہوا ہوں، مجھے اٹھا دینا، میں صرف اتنا وقت لوں گا کہ میں دونوں ہاتھوں سے نیند دور کر لوں. تو 24,000 حدیثیں سنا کے وقت کام کرو. یہ کیسے لوگ تھے؟ ابو بکر ابن ابی داؤد کہتے ہیں یہ بھی کوئی کام ہے، آپ صرف صبح کی نماز پڑھنے کے بعد میرے پاس آ جائیے گا تو میں اٹھوں گا اس وقت جب آپ کو 36,000 حدیثیں سنائے گا. امام بخاری کے استاد اسحاق ابن راہویہ ہیں، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، جب بھی کسی کا جی چاہے 70,000 حدیثیں میں اس کو سنا دوں. میں بولا کیا کہہ رہا ہوں؟ کتنے ہزار؟ 70,000. ابو بکر ابن جعابی کہتے ہیں کسی کا جی چاہے تو آ جائے، 4 لاکھ حدیثوں کو میں حافظ ہوں، مجھ سے سن. امام بخاری کہتے ہیں خرجت الصحیح من 600,000 حدیث. یہ جو صحیح بخاری ہے نا، میں نے 6 لاکھ حدیثوں کا خلاصہ انتخاب پیش. کتنے لاکھ؟ 6 لاکھ. امام ابو زرع رازی کہتے ہیں مجھے 7 لاکھ حدیثیں یاد. کتنے؟ اللہ. 30,000 میل 30,000 میل یہ بندہ پیدل چلتا رہا ہے، حدیث جمع کرتے کرتے یاد کرتے کرتے. آج اس کی زندگی کا نقشہ بنائیں تو 3 بر اعظم بنتے ہیں جو اس نے پیدل چل کے حدیث پڑھی. امام احمد بن حنبل کے بارے میں عبداللہ بن مبارک نے کہا اس کو نا 10 لاکھ حدیثیں یاد ہیں. اس سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو کیسے پتا ہے؟ کہتا میں نے ان کے ساتھ بیٹھ کے دور کیا ہوا. اس کا مطلب ہے کہ ان کو بھی 10 لاکھ حدیثیں یاد ہیں. دیانت داری سے بتائیے گا، سچے دل سے بتائیے. کبھی کسی نے 10 لاکھ گنتی گنی؟ کیا جی؟ کبھی کسی نے 10 لاکھ گنتی گنی؟ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے دین کا کام کیا. آج تو ہمیں لم یکن الذین کفروا پڑھنے سے وہ نہیں آتی، لوگوں کو قل ہو اللہ نہیں آتی. آپ نے دیکھا ہے ایک تو مذاق سے مذاق کرانا، پوری دنیا پہ بھی بات پہنچی ہے کہ یہ پاکستان کی حکومت کرنے والے ان کو تو قل ہو اللہ نہیں پڑھنے آتی. وہ اس دن سینٹ کے اندر پھر نہیں پڑھنے آئی. کس قدر ذلت کی بات ہے. دین جو ہے وہ ہے قرآن و حدیث کا. جب تک یہ دونوں چیزیں مضبوط نہیں ہوں گی نہ ہمیں دین سمجھ آئے گا. مجھے اتنی خوشی ہوئی ہے ان چھوٹے چھوٹے بچوں پر
انہوں نے 100 حدیثیں یاد کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ میں آپ کو صرف 3 فائدے بتاؤں گا، کاش کے ان فائدوں کو سن کے ہم بھی حدیث یاد کرنے والے بن جائیں۔ پہلا فائدہ جو ہے وہ آپ نے سن لیا، قیامت کو چمک رہا ہوگا چہرہ کس کا؟ جو حدیث یاد کرنے کا۔ قاضی ابو بکر ابن الولی کہتے ہیں ما من رجل يطلب الحديث الا وفي وجهه نظرة لقول النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ دنیا میں جس بندے نے بھی حدیث یاد کی ہے، اللہ اس کے چہرے میں رونق کی عجیب ہے۔ دوسرا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ میری بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ آپ نے خطبے تو سنے ہوئے جمعے کے، خطیب کتنی حدیثیں پڑھتا ہے؟ سب ترجمہ کرتے ہیں۔ اب ترجمہ کرتے وقت تو کبھی ادھر بات چلی جاتی، کبھی ادھر چلی جاتی ہے، اور حدیث کہتی ہے من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ جو بندہ اپنے پاس سے بات کر کے کہتا ہے اللہ کے رسول نے کہا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اگر آپ کو حدیث یاد ہوگی پھر آپ ترجمہ حدیث کا کریں۔ جب آپ کو حدیث یاد نہیں ہے تو مرضی کا ترجمہ ہوگا تو جھوٹی بات ہے۔ آپ اگر جہنم سے بچنا چاہتے ہیں تو نصوص یاد کریں۔ پوری دنیا میں اعلان کروا دیں کہ میٹھی زبان والا کون ہے؟ ڈاکٹر، پروفیسر، فلاسفر، بڑے بڑے دانشور، عقل و خرد والے، لاکھوں لوگوں کو اکٹھا کر لیں، جو لذت اور تاثیر اللہ کے رسول کی زبان سے نکلی بات میں ہے، وہ پوری دنیا بھی اکٹھی ہو جائے تو وہ لذت و تاثیر نہیں ہو سکتی۔ اس لیے اگر آپ لذت چاہتے ہیں اپنی زبان سے اور تاثیر چاہتے ہیں، حدیث چاہتے ہیں۔ ہم جب مدینہ یونیورسٹی میں پڑھتے تھے، آج وہ دور یاد آتا ہے، لگتا ہی نہیں ہے کہ ہم وہاں گئے ہیں۔ پاکستان سے جب داخلہ ہوا، وہاں سے کچھ اساتذہ آئے، انہوں نے 1 مہینے کا کورس کروایا، خیر مختلف مدارس سے 3 ہم لوگ تھے جن کے 98% نمبر آئے۔ خیر ہم نے کاغذات دیے، سلیکشن ہو گئی۔ وہاں جا کے ہمیں دنیا ہی عجیب لگی۔ یہاں بھی پڑھتے تھے، سب کچھ سنتے تھے، لیکن وہاں دنیا ہی عجیب ہے۔ اللہ جانتا ہے 5 سال، 6 سال، 7 سال، 8 سال، آج پاکستانی بچوں کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ میں نے قمیض کیسے پہننی ہے، سوائے گالی کے سے آتے کیا۔ وہاں 6 سالہ بچے مسجد نبوی میں آ جاتے، 6 سال اکٹھے، اور لائن بنا رہے ہیں، اور وہ ایک آدمی کھڑا ہو کے کہہ رہے سب سیدھے ہو جاؤ۔ اگر کسی کا پاؤں کو ٹیڑھا میڑھا ہوتا، قریب آتا، سیدھے کرو۔ چھوٹے چھوٹے بچے۔ اللہ آپ کو حج پہ لے جائے، رمضان میں اللہ آپ کو عمرہ کروائے۔ وہ چھوٹے چھوٹے بچے بازو پکڑ لیتے ہیں کہ آج افطاری میرے ساتھ کرنی ہے۔ یقین مانے بندہ وہاں پریشان ہو جاتا ہے کہ نہیں یار میں نہیں جا سکتا۔ وہ چھوڑتے نہیں ہیں جب تک لے جا کے افطاری کروا نہیں دیتے۔ یہاں اتنے بچوں کو پوچھتے ہیں ابا کتنے ہی پتہ جا بڑا، اس کو پتہ ہی نہیں۔ یہ تربیت جو کی ہے ہم لوگوں نے، ایسے نہیں ہوتا نام، لوگ باتیں تو بڑی کرتے ہیں نا، وہ ایسے سعودی ہو گئے، ایسے ہو گئے، ایک مرتبہ چلا جاتا ہے پھر نکل کے دکھائے۔ وہ ہیں تو سادہ سے لوگ، لیکن ان کے اندر اس سسٹم ہے وہ کمال کا۔ اسلام آباد میں یونیورسٹی ہے، اسلامک یونیورسٹی، اس کے چانسلر تھے محمود غازی، شاید کسی نے نام سنا، بڑا پائے کا عالم تھا۔ یہ جب سعودیہ گیا تو ایئرپورٹ پہ اترا، ساتھ ہی مسجد ہے، تو مسجد میں داخل ہونا بیٹھ گیا۔
وہاں ایک کو پولیس والا ہی چل پھر رہا تھا، وہ آ کے کہتا ہے یا عمی کون اٹھو، درختیں پڑھ کے بیٹھو۔ وہ حارث مسجد کا نگران تھا۔ محمود غازی صاحب لکھتے ہیں مجھے بڑی شرمندگی ہوئی، میں چانسلر آدمی ہوں، میں حدیث پہ درس دیتا ہوں، میرے ساتھ آج ہوا کیا ہے؟ اس بندے نے پولیس والے نے ساتھ حدیث سنائی مجھے، کہتے اٹھو تو رکھتے پڑھو۔ تم نے حدیث نہیں پڑھی؟ اذا دخل احدکم المسجد فلا یجلس حتی یصلی رکعتین، جب بھی مسجد میں آئے نا 2 رکعتیں پڑھ کے بیٹھتے۔ یہ کون لکھ رہا ہے؟ چانسلر آپ کی یونیورسٹی۔ تو اللہ کی حکمت، جب مدینہ یونیورسٹی میں ہم پڑھنا شروع کیا تو اساتذہ نے کہا کہ یہ پاکستانی جو ہے وہ تو قرآن ان کو بڑا یاد ہوتا ہے، حدیث نہیں یاد کرتے۔ استاد نے ایسا شوق دلایا، ایسا شوق دلایا۔ یہ جو چھوٹی سی کتاب آپ نے تو بہت رشپال جو ہے، جو مبارک بچوں نے یاد کی ہے، یہ سب میں حدیثیں صحیح الجامع سے نکالی ہوئی ہیں۔ صحیح الجامع کا نسخہ جو ہے امام البانی نے صحیح حدیثیں جمع کی۔ تو یہی کتاب ہمیں پڑھاتے تھے، جو اس وقت مدینہ یونیورسٹی کے وکیل ہیں، یعنی چانسلر کے بعد وائس چانسلر ہیں۔ یہ تھا وہ انسان جس نے ہمیں توجہ دلائی۔ ابھی ہم 3 سال میں تھے۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ جب میں 3 مہینے کی چھٹیوں میں پاکستان آیا تو 6,500 حدیث، اتنی کو مسجد ہے امیر محمد میں، اتنی کو مسجد، 6,500 حدیث، اللہ اس کو جزائے خیر دے استاد محترم کو۔ وہ ان 80 بندوں کو سنائی ہماری مسجدوں میں۔ آپ کو پتہ ہی نمازی کتنے آتے ہیں، لیکن ماشاءاللہ اس مسجد میں 82 لوگ مغرب کی نماز پہ ہوتے اور 6,500 حدیث ان کو زبانی یاد کر کے سنتے۔ یہاں مزاجی کوئی ہے، وہاں کسی کو ہاتھ لگائیں کیا حال ہے جی، کیا کرتے ہیں، اس کو جی 40 حدیثیں یاد ہیں، اس کو 50 حدیثیں یاد ہیں۔ لا الہ الا اللہ، کیا کمال کے لوگ ہیں۔ ویسے سچی بات ہے کہ رات دن کی بات ہے، یہاں بھی کو چکر لگائیں پاکستان میں کتنے لوگ ہیں جن کو 10,000 حدیثیں یاد ہیں؟ کتنے لوگ ہیں اس وقت پورے پاکستان میں جن کو 10,000 حدیثیں آپ کو نہیں ملے گا؟ ہوں گے تو شاید ہمارے علم میں نہیں ہوگا، ایسے لوگ تو ہوں گے، لیکن مزاج نہیں یہاں۔ یہ مزاج بنائیے کہ ہم نے حدیث یاد کرنی ہے۔ اللہ ان بچوں کو ہمت دے۔ بہت خوشی ہو رہی مجھے اپنے اس بیٹے پر بھی جس نے محنت کی اور بچوں کو یہ حدیثیں یاد کرو۔ ویسے بھی دیکھا جائے تو ہر حدیث ایک لائن ہے۔ ہم نے اصل میں اسکول کے بچے جو بالکل چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کے لیے چیز تیار کی تھی کہ ایک لائن کی ایک حدیث روزانہ کتنی تو یاد کر ہی سکتا ہے۔ آج بھی وہاں ایک بچہ، اس کی 12 سال عمر ہے، 12 سال، اب تو خیر 2-4 سال بڑا ہو گیا، بخاری بھی سے یاد ہے، مسلم بھی یاد ہے، کتب ستہ بھی یاد ہے، بزار بھی یاد ہے۔ نہ جانے اس بندے کو 30,000 حدیثیں یاد ہیں، اور تعجب پتہ کیا ہے؟ نبینا ہے۔ یہ ہوتی ہے محبت علم کے ساتھ۔ اللہ یہ محبت ہمارے اندر بھی پیدا کرے۔ تو میرا جی چاہتا ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک حدیث بھی جس کو یاد ہوگی اس کا چہرہ قیامت کو چمکتا ہوگا۔ تو ایک حدیث ہم اکٹھے مل کے پڑھ نہ لیں؟ کیوں جی؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ تو 4 لفظ، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔
دنیا جہان میں افضل وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے۔ اتنی پیاری حدیث ہے یہ، 5027 نمبر سے بخاری کی روایت۔ دنیا جہان میں افضل وہ ہے جو قرآن سیکھتا اور سکھاتا ہے۔ کوئی ہے جو سنائے مجھے حدیث؟ ابھی سن کر لیا آپ نے؟ جی بیٹا کوئی اور پیچھے سے سنائے تو بھائی کسی کو یاد ہے؟ ماشاء اللہ، لو منٹ ایک لگا دی، یاد ہو گیا، چہرہ اللہ نے قیامت کو چمکا دینا۔ پیچھے سے ماشاء اللہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم یاد کر سکتے ہیں لیکن ہم کرتے نہیں۔ تیسری اور آخری بات جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، بندہ حدیث کو کہتا ہے اللہ اسے کبھی بری موت نہیں دیتا، اس کی موت بہت خوبصورت ہے۔ حدیث پڑھ پڑھ کے اس کی رائے اتنی پالش ہو جاتی ہے، وہ کبھی رائے غلط نہیں لیتا، اس کے مشوروں میں برکت ہوتی ہے، اس کی رائے بالکل سیدھی ہوتی ہے، پالش ہو چکی ہوتی ہے۔ امام ابو ذر رازی، ابھی نام سنا تھا نا، کتنی حدیثیں اس کو یاد تھی؟ امام ابو ذر، کبھی آپ نے نام سنا تھا، اس کو کتنی حدیثیں یاد تھی؟ 7 لاکھ حدیثیں۔ یہ بندہ جب فوت ہونے لگا تو 3 محدث اس کے پاس تھے، ابو حاتم الرازی، منذر بن شاذان، ابن وارا۔ جیسے آج بھی آپ دیکھتے ہیں کہ فوت ہوتا ہے تو 4 پہ اٹھا کے کہتے ہیں کلمہ شہادت، ثبوت ہی کو اور معنی ہی کو نہیں۔ اس کا کرنا کیا چاہیے؟ جب بندہ فوت ہونے لگے اس کو کلمہ پڑھانا چاہیے۔ لقنوا موتاکم بلا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کی تلقین کیا کرو۔ جس کی زبان پہ کلمہ آ گیا آخری وقت، یہ بندہ جنتی ہے۔ اب تینوں محدثین کہتے ہیں ہم کریں کیا؟ یہ تو خود اتنا بڑا محدث ہے، جس کو کلمہ کیسے پڑھائیں؟ تو تینوں نے مشورہ کیا کلمہ پڑھانے سے اگر ہم ڈر رہے ہیں تو ہم ایک کام کرتے ہیں، وہ جو حدیث ہے نا، وہ حدیث اس کے سامنے پڑھتے ہیں، اس کو یاد آ جائے گا، خود بھی محدث ہے، خود کلمہ پڑھ لیں۔ اب ایک بول کے کہتا ہے حدثنا ابو عاصم قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن صالح جان بوجھ کے یہاں رک گیا کہ شاید آگے سند نہیں آتا۔ ابو حاتم الرازی کہتے ہیں ٹھہرو میں یہ حدیث دنوں آپ کو سناتا ہوں، اور وہ لیٹے ہوئے ہیں، موت و حیات کی کشمکش میں۔ ابو حاتم الرازی کہتے ہیں حدثنا غندار قال حدثنا ابو عاصم عن عبد الحميد بن جعفر عن صالح بن ابي۔ وہ بھی رک گئے یہاں، ایک لفظ پڑھ کے آگے، یوں محسوس ہوا کہ جیسے آگے سند نہیں آیا۔ امام ابو ذر رازی لیٹے ہوئے تھے، آنکھیں کھول کے کہتے ہیں اجلسونی، مجھے ذرا بٹھاؤ۔ انہوں نے ٹیک لگا کے بٹھا دیا۔ کہتے ہیں یہ حدیث میں نہ آپ کو سناؤں، یہ حدیث میں نہ آپ کو سناؤں۔ امام ابو ذر رازی نے پھر وہ حدیث سنائی، اور کیا کہتے ہیں؟ یہی سند پڑھ کے حدثنا ابو عاصم قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن صالح بن ابي غريب عن كثير بن مرة
جب ان الفاظ کو پڑھ رہے تھے محدثین دیکھ رہے ہوں گے کہ جہاں تک ہم نے پڑھا یہ تو آگے چلے گئے، کیسی محبت۔ المعاذ بن جبل رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، اللہ کے رسول نے فرمایا من كان آخر كلامه لا الہ الا اللہ، اتنے کلمے جب بولے نا، دخل الجنہ آخر حدیث کا لفظ ہے، وہ نہیں بولے، مسکرائے اور روح پرواز کرے۔ امام ابن حجر اسقلانی نے بھی نقل کیا ہے اور دیگر شراح نے بھی کہ امام ابو ذر راضی مسکرائے کیوں ہوں گے؟ سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے کہ فرعون کی بیوی جس کی جسم پہ بہت بڑی سلاخیں انہوں نے گاڑ دی تھی، کتنی تکلیف، اس نے ایک ہی گزارش کی تھی، یا اللہ صدارتی معلمہ نے چھوڑا ہے، 4000 غلام چھوڑے ہیں، بس ایک ہی کام ہے، جنت میں اپنے پاس میرا گھر بنا، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ فکشف عن ستر بیتها، جس وقت روح قبض کروانی تھی اللہ نے وہ پردہ ہٹوا دیا، جنت میں وہ مکان سیدہ آسیہ کو دکھا دیا۔ جو ہی اس نے وہ مکان دیکھا نا تو مسکرانے لگی، ساتھ ہی ملک الموت سے کہا روح اس کی کیش۔ تو امام ابو ذر راضی رحمہ اللہ انہوں نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہے، دخل الجنہ کے لفظ نہیں بولے، مسکرائے اور اللہ کے پاس چلے گئے۔ لکھنے والا لکھتا ہے اللہ نے ضرور انہیں جنت دکھائی۔ تو میرے بھائی، اچھی موت چاہیے تو قرآن و حدیث سے بڑھ کے کوئی اور اس کا تریاق نہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو تینوں باتیں یاد رکھنے کی توفیق دے۔ پھر دوہرا دیتا ہوں، پہلی بات، حدیث کے بغیر آپ نے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، توحید سمجھ ہی نہیں۔ توحید حدیث کے بغیر بندہ مومن ہی نہیں بن سکتا۔ دوسری بات، ایک حدیث بھی یاد ہو جائے تو چہرہ قیامت پر چمک رہا ہوگا۔ اور تیسری بات، اچھی موت چاہیے، اس کے لیے قرآن و حدیث کا جو مشن ہے اس کو تھامنا چاہیے۔ اپنے گھروں میں ترجمے والی کتابیں رکھا کریں۔ یہ جو ٹی وی لانچ ہم کہتے ہیں نا، یہ ختم کر دو لفظ، آپ حدیث لانچ، قرآن لانچ، تفسیر لانچ، سیرت لانچ، یہ نام رکھا کریں۔ ناموں کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ آپ کے گھر میں قرآن بھی ہونا چاہیے، آپ کے گھر میں صحیح بخاری مترجم ہونی چاہیے، صحیح مسلم مترجم ہونی چاہیے۔ آپ اور آپ سے کھول کے پڑھیں، آپ کو پتہ چلے اللہ کے رسول کیا کرتے ہیں۔ اللہ عز و جل توفیق سے نوازے۔ میں دعا کروں گا ان بچوں کے لیے، اللہ ان کو والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ان کو عالم ربانی بنا، اور اللہ عز و جل ان کے ذریعے امت میں روشنی پہنچا۔ تو میرا جی چاہتا ہے مولانا صاحب آپ بھی آ جائیں، کیسے ہو؟ ان کے استاد محترم کون تھے؟ بھائی شفیق صاحب، بھائی بلال صاحب، آ جائیں۔ ان بچوں کو انعام بھی تک دے دیا جائے، ان کو یہ دعائیں بھی کی جائیں۔ یہاں مجھے نظر آ رہے ہیں میرے پیارے بھائی محترم ناصر خان صاحب، ان کی خدمت میں گزارش، تھوڑا سا وقت دیجیے، آگے تشریف لے آئیے۔